بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم چند اور مثالوں کی ترجمہ، ترکیب اور ضمیروں کی قسموں کو واضح کریں گے۔ تمرین نمبر 19 ہے ترجمہ، ترکیب اور ضمیر کی قسم۔ تمرین نمبر 18 کے اندر بھی ہم نے کچھ مثالوں کو سمجھا تھا۔ تمرین نمبر 19 میں بھی ہم ترجمہ کریں گے، ترکیب کریں گے اور ضمیر کی جو قسم ہوگی ہم اس کو واضح کریں گے۔ تو سب سے پہلی مثال ہے ضربنا کا۔ دیکھیں جو ضمیریں ہیں 70 ضمیریں ہیں، اس میں ہر ضمیر کی پہچان ضروری ہے۔ پہچان کیسے کہ کون سی ضمیر واحد مذکر غائب کی ہے، کون سی تثنیہ مذکر غائب کی ہے، کون سی جمع مذکر غائب کی ہے، کون سی مؤنث کی ضمیر ہے، کون سی مخاطب کی ضمیر ہے، کون سی متکلم کی ضمیر ہے، پھر اسی طرح کون سی مرفوع کی ضمیر ہے، کون سی منصوب کی ضمیر ہے، کون سی مجرور کی ضمیر ہے، کون سی متصل کی ضمیر ہے، کون سی منفصل کی ضمیر ہے۔ یہ ساری کی ساری ضمیروں کی پہچان ہونی بڑی ضروری ہے۔ اگر ان ضمیروں کی آپ کو پہچان نہیں ہے تو پھر جب آپ اس کی پریکٹیکل کریں گے آپ کو بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی۔ تو ان ضمیروں کی پہچان کریں، ہر ضمیر کے بارے میں تفصیل سے یاد کریں، تثنیہ مذکر غائب، مرفوع متصل، تثنیہ مؤنث غائب، منصوب منفصل، اس طرح کر کے۔ تو ترجمہ جب آپ کو ضمیروں کی پہچان ہو جائے گی، پھر جب ترجمہ ہم کریں گے تو ترجمے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ تو فلاں ضمیر ہے، اچھا یہ تو فلاں ضمیر ہے۔ مثال کے طور پہ ضربنا کا، ہم سب نے تجھ ایک مرد کو مارا۔ اب اس میں پتہ چل رہا ہے کہ ضربنا ہم سب ہیں تو پھر یہ جمع متکلم ہے، تو اس میں ضربنا میں نا ضمیر جو ہے یہ جمع متکلم مرفوع متصل ہے، اور مارنے والا جس کو مار پیٹی ہے وہ واحد مذکر مخاطب ہے، لہذا کاف ضمیر واحد مذکر مخاطب منصوب متصل کی ضمیر ہوگی۔ آگے چلیں، ضربتکم، میں نے تم سب کو مارا۔ فاعل کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر اسم ظاہر ہے تو پھر آپ نے ضمیر کو فاعل نہیں بنانا، اگر اسم ظاہر نہیں ہے تو پھر آپ ضمیر کو فاعل بنائیں گے۔ یہاں پر بھی چونکہ اسم ظاہر میں فاعل نہیں ہے لہذا ہم نے ضمیر کو فاعل بنانا ہے۔ تو ضربتو میں تو ضمیر ہے واحد متکلم مرفوع متصل، اور کم ضمیر ہے جمع مذکر مخاطب منصوب متصل، کیونکہ مارنے کا جو فعل ہے وہ تم سب کے اوپر واقع ہو رہا ہے، جمع مذکر مخاطب کے اوپر واقع ہو رہا ہے۔ آگے چلے، ہم شاہدون، وہ سب حاضر ہیں یا وہ سب گواہ ہیں۔ یہاں پر ہم ضمیر جمع مذکر غائب مرفوع منفصل کی مبتدا، اور شاہدن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کی ترکیب رہ گئی تھی وہ بھی دیکھ لیں، ضربتو فعل، تو ضمیر فاعل، کم ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ہی ضاربۃ، وہ مارنے والی ہے۔ یہاں پر بھی ہی ضمیر واحد مؤنث غائب مرفوع منفصل مبتدا، ضاربۃ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے بھی دیکھیں، ہما جاہلانی، وہ دونوں جاہل ہیں۔ ہما ضمیر بھی ایسے ہی ہے، تثنیہ مذکر غائب مرفوع منفصل مبتدا، جاہلانی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ضربہم بکرن، مارا ان سب کو بکر نے، ان سب کو بکر نے مارا۔ تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، دیکھیں فعل ہے ضربہ، اس کا فاعل آپ نے ضمیر نہیں نکالنی، ہوا ضمیر وہ اس لیے نہیں نکالیں گی کہ بکر لفظوں کے اندر فاعل موجود ہے، لہذا ضربہ فعل، بکر فاعل۔ ہم ضمیر البتہ یہ مفعول ہے، جمع مذکر غائب مرفوع، جمع مذکر غائب منصوب متصل کی ضمیر یہ مفعول بن رہی ہے، جو کہ آپ نے یہاں پہ ہم کو بنانا ہے۔ انا اخو امر، میں امر کا بھائی ہوں۔ انا ضمیر واحد متکلم مرفوع منفصل مبتدا، اخو مضاف، امر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ضربت کن ہندن، ضربت مارا اس ایک عورت نے، لیکن ہم نے اس ایک عورت نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ ہند آگے لفظوں کے اندر موجود ہے، لہذا ضربت ہندن، ہندہ نے مارا، کنہ مارا، کس کو مارا؟ تم سب عورتوں کو مارا۔ اب تم سب عورتیں یہ جمع مؤنث مخاطب منصوب متصل یہ مفعول ہے، کیونکہ مارنے والا فعل تم سب کے اوپر واقع ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو منصوب متصل کی ضمیر بنانا ہے۔ تو ضربت فعل، کنہ ضمیر جمع مؤنث مخاطب منصوب متصل کی مفعول، ہندن اس کا فاعل، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، نصرتنی، تو نے میری مدد کی۔ یہاں پر نصرتا فعل ہے اور اس میں فاعل لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، جب فاعل لفظوں کے اندر موجود نہ ہو تو پھر آپ نے فاعل ضمیر نکالنی ہوتی ہے۔ تو نصرتا بروزن ضربتا، اس میں جو فاعل ہے وہ تا ضمیر ہے، واحد مذکر مخاطب مرفوع متصل کی ضمیر اس میں فاعل ہے، نون وقایہ کی، اور مفعول کی ضمیر بھی یا متکلم کی ہے، یا متکلم، کیونکہ تو نے میری مدد کی، مدد کرنے والا جو فعل ہے وہ متکلم کے اوپر واقع ہو رہا ہے، لہذا یا متکلم منصوب متصل کی ضمیر یہ مفعول بنے گی۔
تو نصرتا فعل تازمیر فاعل نون وقایہ کی یا ضمیر مفعول فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ. نصرونی ان سب نے میری مدد کی. یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ یہاں پر فاعل لفظوں میں موجود نہیں ہے، لہذا نصرو فعل، اس میں آپ نے واو ضمیر فاعل نکالنی ہے. واو ضمیر جمع مذکر غائب مرفوع متصل کی ضمیر فاعل اور نون وقایہ کی یا ضمیر واحد متکلم منصوب متصل کی ضمیر یہ مفعول بنے گی. فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ. آگے دیکھیں نصرتنی ہندن، ہندہ نے میری مدد کی. یہاں پر دیکھیں نصرت میں آپ نے ضمیر اس لیے نہیں نکالنی کیونکہ ہند لفظوں میں موجود ہے، لہذا نصرت فعل ہند اس کا فاعل نون وقایہ کی یا ضمیر میری مدد کی. فعل واقع ہو رہا ہے واحد متکلم کے اوپر، لہذا واحد متکلم منصوب متصل یہ ضمیر مفعول بنے گی. تو فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ. انت ابن زیدن، تم زید کے بیٹے ہو. انت ضمیر واحد مذکر مخاطب مرفوع منفصل مبتدا، ابن مضاف زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اللہ